تو یہ سارا کام حفاظت چلتا رہے، اللہ کے دربار میں قبول ہوتا رہے اور روز ترقی کرتا رہے اور ہر قسم کے فتنوں سے بچتا رہے، اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں بتلائی اور یوں فرمایا کہ اگر یہ 3 چیزیں اس محنت کے محفوظ ہے تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ختم ہو گئی کام میں اور کام کرنے والوں میں تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ یہ فرمایا کہ سب سے پہلی بنیاد اس محنت کی قبولیت کے لیے، ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے ہے کہ یہ کام مشورے سے چلے گا، یہ منمانی سے نہیں چلے گا۔ یہ فرمایا یہ مشورے سے چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورے کا حکم دیا اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس رائے پر ابو بکر اور عمر جمع ہو جائیں میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ صحابہ کی شان نے فرمایا کہ یہ اپنے امور کو مشورے سے کیا کرتے ہیں، اس لیے شروع سے لے کر اخیر تک جو روایت رہی ہے وہ کام کو مشورے کے ساتھ کرنے کی رعایت رہی ہے کہ مشورے کے ساتھ یہ کام ہو، اور مشورے کی بنیاد امانت داری ہے، عصبیت نہیں ہے، تہذب نہیں ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ مولانا یوسف آپ کا کام تو بہت بڑا ہے لیکن مجھے تمہارے کام پر 2 خطرے ہیں کہ کہیں یہ 2 چیزیں اس میں آ نہ جائیں، اگر یہ 2 چیزیں آئے گی پھر یہ کام کو برباد کر دے گی۔ فرمایا مجھے ایک تو خطرہ ہے تمہارے کام کرنے والوں پر غلو کا اور غرور کا، کہیں ان میں غلو نہ پیدا ہو جائے اور ان میں غرور نہ پیدا ہو جائے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں کام کرنے والوں میں تعصب نہ پیدا ہو جائے۔ تعصب کہتے ہیں عصبیت کو، کہ رد علاقے کی رد، وطنیت کی رد، قومیت کی رد، لسانیت کی رد، لونیت کی رد، یہ ساری رگیں ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کر کے اس امت کو امت بنایا ہے، اس لیے کسی رد کی اس کام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے خطرہ ہے ایک تو تعصب کا اور ایک خطرہ ہے تہذب کا کہ کہیں تمہارے کام کرنے والے پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو تعصب سے مشورہ پاک ہونا چاہیے اور تہذب سے مشورہ پاک ہو کر صرف مشورہ امانت داری کے ساتھ ہو۔ مشورہ اگر محفوظ ہے تو کام محفوظ ہے، مشورہ اگر ختم ہو جائے یا مشورے کی شکل بدل جائے تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو دوسری بنیاد فرمایا وہ اجتماعیت ہے کہ سارے کام کرنے والے کام پر جمع ہو، ہمارے جمع ہونے کی اور کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ ہو، نبی اور آخرت ہو، کہ ہم کام پر جمع ہیں، اس لیے کہ حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت اس امت کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی تمام تر تائیدات کے آنے کا راستہ اجتماعیت کا ہے، اور آپس کا اختلاف اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سارے کام کرنے والے کام کے مفاد پر جمع ہو، اس لیے کہ حق پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت ہے، چاہے جمع ہونے والے تھوڑے ہو اور نہ حق پر اور باطل پر جمع ہونے کا نام تفریقہ ہے، چاہے لاکھوں اور کروڑوں۔ آج اگر دنیا پر نظر ڈالیں گے تو اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو باطل کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور حق سمجھ کر کے چمٹی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہماری تو آخرت بھی لٹ گئی اور ہم تو اجڑ گئے، لیکن اس کی اس حسرت اور افسوس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو حق پر جمع ہونا۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نظام الدین کے مقیمین سے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے کا کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم غلطی کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے تو فرما دیا کلکم خطاؤن، کلکم خطاؤن، تم سارے خطا کار ہو۔ انبیاء محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ ہم سارے خطا کار ہیں۔ تو فرمایا ہم سب کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم غلطی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن فرمایا اگر ہمارے قلوب میں اجتماعیت ہوگی، ہم دوسرے کی بھلائی چاہیں گے، ایک دوسرے کی قدر کریں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو درگزر کریں گے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہوگا، تو فرمایا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتے رہیں گے، اور اللہ ہم سے دین کا کام لیتے رہیں گے۔ اور یہ فرمایا اگر ہمارے دلوں میں تشدد ہوا اور تفرق ہوا اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے جذبات ہوئے، ایک دوسرے کو گرانے کے جذبات کے ساتھ ہم نے چلنا شروع کیا، تو فرمایا چاہے صحیح قربانی دے ڈالے، صحیح نہج کے ساتھ دے ڈالے اور اخلاص کے ساتھ دے تو بھی نتیجہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تفرقہ اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔
جب امت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت کے باقی رہنے کا سب سے بڑا سبب ہے کہ مشورہ ہو اور صحیح طریقہ ہو. تو صحیح طریقے سے ہو تو اجتماعیت باقی رہے گی. مشورہ ختم ہو جائے یا مشورے کا رخ ختم ہو جائے تو اجتماعیت جو ہے وہ ساری متاثر ہو جائے. اور اسی کے ساتھ تیسری بنیاد یہ فرمائی کہ تیسری بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ ہر کام کرنے والا اس کام میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. اس لیے کہ اللہ میں اور آخرت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو حضرت صدیق اکبر کا ساتھ تعلق دے دے تو خدا کی شان میں کوئی کمی نہ ہو، اور اللہ سارے انسانوں کو جنت الفردوس عطا فرما دے تو اللہ کے خزانے میں مال کے برابر بھی کمی نہ ہو. تو اللہ اور آخرت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا جو ہے وہ صرف دنیا میں ہے، اس لیے کہ دنیا چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، اس کے چاہنے والے بہت ہیں. مال کے نقشے تھوڑے ہیں اور مال کے چاہنے والے بہت ہیں. اقتدار کے نقشے تھوڑے ہیں اور اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں. اس لیے دنیا میں جھگڑوں کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے. جہاں کہیں بھی چھوٹے بڑے جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے اس میں یا تو مال اپنا کام کر رہا ہوگا یا بڑے بننے کا جذبہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. اسی لیے حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ حب مال والا اور حب جاہ والا نقصان کرے. اس لیے دونوں چیزیں جھگڑے کی ہے. اس لیے فرمایا ہر کام کرنے والا اس کام میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. اور اس امت میں جان مال، اس محنت میں جان مال اسی لیے لگوائی جاتی ہے کہ اپنی جان اتنی لگائے کہ جان بے قیمت بن جائے ہماری نگاہوں میں، اور اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے، اور مال اتنا لگائے کہ مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت بن جائے اور مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے. اس لیے میرے دوستو اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلنا. جو اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر اس محنت میں چلے گا نہ فتنہ کرے گا نہ فتنے کا ذریعہ بنے گا، نہ جھگڑا کرے گا نہ جھگڑے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہ جھگڑے کا ذریعہ دنیا دار بنتا ہے، آخرت کا چاہنے والا نہیں بنتا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے چل رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. اتنے میں ایک آدمی ایک فاخرہ اونٹنی پر سوار ہو کر فاخرہ لباس پہن کر کے ان کے بیچ میں اترا، اور اتر کر ان کے سامنے یوں کہا کہ امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو خلافت کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے حقدار ہم ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں بات آئی اور میں نے آواز کو سنا تو میرے جی میں آیا کہ میں اس سے یہ کہوں کہ اس امر خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو مسلمان بنایا ہے. لیکن فرمایا ذکرت الجنت و نعیمہا، لیکن مجھے جنت اور اس کی نعمتیں یاد آ گئی. تو میں نے کہا اپنے کو یہ جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے، اپنے کو تو آخرت کے لیے کرنا ہے اور آخرت ہی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. تو جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ کبھی جھگڑوں میں پڑے گا نہیں اور نہ جھگڑوں کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں چلایا ہے، امت کے سنبھلنے کا اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے پہلے مولوی یوسف سے یہ بات کہی کہ مولوی یوسف ایک کام ہے ہم جو تمہارے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اگر اس کام کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کیا گیا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے. آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے اگر اس محنت کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ میں کر دیا گیا. اور یہ فرمایا کہ اگر اس محنت کو کھیل بنایا تو کھیل کوئی مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، کوئی ہفتوں میں ختم ہو جاتا ہے اور کوئی دن میں ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی کسی وقت میں ختم ہو جائے. اس لیے میرے دوستو پوری امت اور ساری انسانیت کے سنبھلنے کا ایک کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب اس کام کو اچھی طرح سمجھنا اور سیرت کی روشنی میں سمجھنا